حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 تراویح کا بھی حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور آپ نے 20 تراویح کا 3 وتر کے ساتھ حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ باقی یہ نوافل ہیں، کوئی 20 پڑھو 40 پڑھو، اہل مدینہ 40 پڑھتے تھے۔ یہ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا کہ اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے پھر 1 طواف کرتے تھے؟ ترویح کہتے ہیں تھوڑی دیر کے آرام کو، پھر 4 رکعت پڑھ کے اور 1 طواف کرتے تھے، تو اس طرح ان کو تھوڑا آرام بھی ہو جاتا تھا، پھر آگے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 تراویح کے بعد طواف کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے 40 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس پہ لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالیں، جو 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو 8 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 دن صرف کیا، اس کے بعد نہیں کیا، اور ہم تو سب پورا مہینہ کرتے ہیں۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا، اور دونوں صحیح روایات ہیں، 8 کی بھی 3 رکعت 11، اور 20 کی بھی اور 3 رکعت وتر۔ تو بھائیو، اکثر جو میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کان میں پڑ جاتی ہے بات، تو اتنا شدید لہجہ ہوتا ہے اور اتنا حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے اور اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں اور اختلافی مسائل میں۔ اس قدر وہ آتش فشاں پہاڑ بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ قرآن ماشاءاللہ پوری امت سنتی ہے، اور صدیوں سے امت جمع ہے 20 تراویح پر۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا بہت بڑا طبقہ 20 تراویح پڑھ رہا ہے۔ جن دوستوں کو کوئی عذر نہ ہو اور کوئی تھکاوٹ بیماری نہ ہو تو وہ 20 پڑھیں۔ بہت سے لوگ 8 پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں گناہ ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں نقصان بہت بڑا ہوگا،